اکثر لوگ کہتے ہیں اب صبر کرتے کرتے بہت وقت گزر گیا ہے اور ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی، ہمیں وہ نہیں مل رہا جو ہم مانگ رہے ہیں، ہمارا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، کسی کا کوئی رکا ہوا کام مکمل نہیں ہو رہا، کسی بیمار کو شفا نہیں مل رہی، کسی کو صحت نہیں مل رہی، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کی اولاد نہیں، کسی کی پریشانی حل نہیں ہو رہی، اور پھر ہم تھک ہار کر مایوس ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارا دعا پر آہستہ آہستہ یقین کمزور ہونے لگتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر اب تک کچھ نہیں ہوا تو آگے کیا ہوگا۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، ہم کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے مطابق نہیں چلتا، اس نے تو ہر کام بہترین وقت پر مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ کے کام اس کے طے شدہ وقت پر ہوتے ہیں نا، اس کے بعد اور نہ اس سے پہلے، اور ہمارے مطابق تو بالکل بھی نہیں۔ کیا کبھی آسمان زمین کی جگہ منتقل ہوا ہے؟ کیا کبھی سورج رات میں دکھائی دیا ہے؟ نہیں نا، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کائنات کی ہر شے اللہ کے تابع ہے اور وہ اپنے مقرر وقت کے مطابق ہوتی ہیں، تو پھر آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کام کب ہونا چاہیے؟ اور آپ سے کس نے کہا دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیا سارا قرآن پاک دعاؤں کی قبولیت کی دلیل نہیں؟ کیا قرآن پاک نہیں کہتا بے شک میرا رب قریب ہے دعائیں قبول کرنے والا؟ تو پھر آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں اس 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے رب سے؟ یاد رکھیں تمام طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو بس ابھی اس کا حکم نہیں ہوا، ابھی بہترین وقت نہیں آیا۔ جب آپ کا کام ہونا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو آپ خود کو شکر کے سجدوں میں پاؤ گے انشاءاللہ۔ اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کریں، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو ہم نے ان کی دعائیں قبول فرما لی، اور انہیں جو تکلیف پہنچ رہی تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی عطا فرما دیے۔ اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ آیت میں اللہ خود ہمیں اس بات کی نصیحت فرما رہا ہے کہ ہم اپنے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ سے رجوع کریں، چاہے تکلیف کی بات ہو یا حاجت کی، اللہ کو پورے یقین کے ساتھ پکاریں اور اس کی طرف سے آنے والی مدد پر توکل کریں، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ اللہ نے کس طرح ان کی دعا قبول فرمائی اور ان پر اپنی خاص رحمت فرمائی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنی تکلیف پر شکوہ نہیں کیا، بلکہ صبر کرتے ہوئے پورے یقین سے اللہ کو اس طرح منایا، میں تکلیف میں ہوں اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان کے یہ چند الفاظ ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہو گئے، نہ انہوں نے اللہ سے شفا مانگی اور نہ ہی کوئی گلہ کیا، بلکہ دعا کے آخر حصے میں قصہ ہی تمام ہو گیا۔ تو رحم کر سکتا ہے تو کیا اس بات کے بعد اللہ ان پر رحم نہ فرماتا؟ جبکہ ایوب علیہ السلام نے صرف اسی کو اپنا مددگار مانا، تو کیسے ممکن تھا کہ اللہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیتا اور تکلیف سے آزادی نہ دیتا؟ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ اس طرح پکارنا چاہتا ہے کہ ہمارا واحد مددگار تو ہی ہے، تو ہمیں یہ مصیبت بھیجی ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ یعنی اللہ کو اسی کے انداز میں راضی کرنا ہے، اس کی پسند کے مطابق۔ اس آیت میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عبادت گزاروں کو اللہ پر اس طرح یقین رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے، چاہے معاملہ کوئی بھی ہو، تاکہ اس کے بندے یہ جان سکے کہ اللہ کی طرف سے مدد صرف پیغمبروں کے لیے نہیں آتی، بلکہ تمام ایمان والوں کے لیے آتی ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اسے محبت کے ساتھ پکارتے ہیں۔ عبادت گزار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حضور جھکتے ہیں، جن کے دل اللہ کی محبت سے معمور ہوتے ہیں اور جو اللہ کو سب سے اول رکھتے ہیں، جو گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے تیز قدم چلتے ہیں، صراط مستقیم سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور اللہ کی محبت کی لگن دل میں لیے اس کی رحمت کے منتظر ہوتے ہیں۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی مصلحتوں کو دل سے تسلیم کر کے ہر معاملے میں سر جھکا دیتے ہیں۔ حالات چاہے جو بھی ہوں کبھی شکوہ نہیں کرتے بلکہ زبان پر شکر کا ورد رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی مدد ہر لمحے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد ہر لمحے تیار کھڑی ہوتی ہے کہ کب وہ پکارے اور ان تک پہنچ سکے۔ جو آنسو اللہ کے سامنے بہائے جائیں وہ انمول ہوتی ہیں کیونکہ وہ سنبھالے جاتے ہیں اور ان کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب صبر کرنا مشکل لگے تو آنسو بہا لیتی ہوں۔ جب صبر کرنا مشکل لگے تو میں آنسو بہا لیتی ہوں۔ جب اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے الفاظ نہ ملیں تو بس خاموش ہو کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہوں۔ کبھی اپنے کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے ان آنکھوں سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور کبھی کھلے آسمان تلے بیٹھ کر تنہائی میں آنکھیں بند کر کے اسے اپنے بے حد قریب محسوس کرتی ہوں۔ کبھی بے بسی میں رو رو کر سر سجدے میں جھکا دیتی ہوں اور کبھی بالکل سخت بیٹھے اسے دل کا حال سنانے کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگتی ہوں، اور کبھی تو دل چاہتا ہے گھنٹوں بیٹھے آسمان کو ہی دیکھتی رہوں، بس اسے ہی ڈھونڈتی رہوں، اور کبھی آنکھیں بند کر کے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے دھڑکنوں میں محسوس کرتی ہوں۔ اکثر روتے روتے بھول جاتی ہوں کہ دعا کیا مانگنی تھی اور بس روتی ہی جاتی ہوں، اور کبھی آنکھیں بالکل خشک دریا کی مانند لگتی ہیں جو بہنا ہی نہیں چاہتی۔ بہت عجیب داستان ہے اس دل کی بھی، اللہ کے سامنے بے قابو سا ہو جاتا ہے، کبھی تو روتے روتے مسکراتا ہے اور کبھی خوشی سے پاگل محسوس ہوتا ہے۔ جب جب میں اللہ کو پکارتی ہوں لگتا ہے جیسے وہ یہیں کہیں ہے اور مجھے سن رہا ہے۔ جب وہ دل میں اجاگر ہونے والی ہر ایک خیال سے واقف ہے تو پھر اس سے کیا چھپانا۔ پھر جب یقین ہو کہ ان آنسوؤں اور صبر کا صلہ وہ تیار کر چکا ہے تو پھر آنسوؤں کو ضبط نہیں کیا جاتا بلکہ دریا کی مانند بہا دیا جاتا ہے اور اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اے اللہ، میں دنیا کے سامنے چاہے چٹان کی طرح مضبوط سہی مگر آپ کے سامنے میں کمزور ہوں۔